قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات ارشادات کے مطابق کوئی یونائٹڈ نیشنز کا تصور اسلامی دنیا میں؟ یونائٹڈ نیشنز تو جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ تصور تو ہے کہ بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ لیکن یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کا نقشہ الگ کھینچا گیا ہو، اگرچہ حضرت مسلم موعود نے بعض استنباط کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا نقشہ ہے، لیکن میرے نزدیک تو صرف مسلمانوں کو ایک یونائٹڈ نیشنز کا نمونہ دینے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ باقی قوموں نے کہاں سننی تھی قرآن کی، نہ وہ اس لائق تھے کہ اس تعلیم سے استفادہ کریں، اس لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا صرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیل ہے ہمارے نزدیک۔ اگر تم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس قسم کی کوئی قائم کرو ایسوسی ایشن جس میں یہ بنیادی اصول داخل ہوں، یہی ان کے رہنما ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ دو ریاستیں ہیں، کیونکہ ملک کے اندر تو دو گروہ اس طرح کھلم کھلا نہیں لڑا کرتے اور پھر سب اکٹھے ہو جائیں اس کے متعلق۔ وہ تو ریاست کے خلاف جب حرکت کوئی کرتا ہے تو ریاست اس کو سزا دیتی ہے۔ یہاں دو ممالک مراد ہیں، مسلمان ممالک، وہ جو آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو، تم اکٹھے ہو جاؤ اور ان میں صلح کروانے کی کوشش کرو، اور انصاف سے صلح کروانی ہے، کسی کی تائید نہیں کرنی خاص۔ اگر اس میں ناکام رہو تو پھر تم سب اس فریق کو جس کو تم سمجھتے ہو کہ دراصل مجرم ہے اور ضد کر رہا ہے، امن کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کو مجبور کر دو، اس کے خلاف لڑو۔ یہ اقوام متحدہ کا تصور اسلام کے اندر پیدا فرمایا گیا، اور جب تم اسے قابو کر لو، مجبور ہو جائے، تو پھر بھی اس کے ساتھ بعد میں انصاف کا معاملہ کرنا ہے، مجرم قرار دے کر اس کو کچلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب یہ جو عراق کے تعلق ہی میں دیکھ لیں، بالکل اس کے برعکس ہو رہی ہیں باتیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا تصور تو موجود ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت دنیا میں کسی قوم کا مزاج تیار نہیں ہے۔ اب تو دن بدن یہ مائٹ از رائٹ کے اصول پر آگے بڑھیں گے، صاف دکھائی دے رہا ہے، طاقت ہی میں سب کچھ ہے، وہی سچائی ہے۔